تھوڑی سی اللہ نے وجاہت دے دی نا، چہرہ تھوڑا خوبصورت ہو گیا، داڑھی ذرا خوبصورت ہو گئی، کچھ اوپر سے کیمیکل ویمیکل لگا کے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنا حلقہ احباب بنا لیتا ہے، اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ اب ایسے لوگوں کی وجہ سے علماء کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، بزرگوں اور اولیاء اللہ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ مریض آ رہا ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں، آپ کا علاج میں کرتا ہوں، میں خود شوگر کا مریض ہوں۔ اچھا میں دل کا مریض ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، میں کرتا ہوں۔ بچہ ہے، اللہ کے بندے، ہر چیز کے اپنے حدود ہیں، آپ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں۔ اب یہ بات چل پڑی ہے تو کچھ اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک اور علامت بتا دوں کہ جو لوگ باتھ روم میں بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے نا، تو ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ مسجد میں آتے گھٹن شروع ہو جاتی ہے، باتھ روم میں بیٹھتے تو مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ بدن کے اندر شیاطین ہے جو نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں، قرآن پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ اذان کی آواز بری لگتی ہے۔ یہ جو حرم کے اندر واقعات ہوتے ہیں، آئے دن پتہ نہیں اس بیچارے نے کون سا گناہ کیا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بدن کے اندر یہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہے۔ کوئی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو بیت اللہ نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ کون سا گناہ کیا، اندھا ہو گیا وہاں۔ اس طریقے سے جب واقعہ ہوتا ہے ہم لوگ یہ تو اتنا بڑا گناہ گار تھا، یہ تو عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ بابی عبدالعزیز کے سامنے میں بیٹھا تھا، ایک بچی اندر سے آ رہی ہے اور وہ پکڑا ہوا ہے، ماں باپ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے۔ چھوٹی بچی تھی، وہ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں ادھر بیٹھا تھا، اس کو دیکھا تو وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی بچی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کچھ ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں۔ تو یہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا فلاں جگہ پر ایک مولانا ہے، وہ ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد ہے، ان کا نمبر بھی مجھے دیا۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا حضرت مجھے بتائیں یہ روحانی خزائن کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگے روحانی فوائد تو بزرگوں کے پاس سے ملتی ہے۔ ہر کسی کو بزرگ بننے کا شوق ہے۔ تھوڑی سی اللہ نے وجاہت دے دی نا، چہرہ تھوڑا خوبصورت ہو گیا، داڑھی ذرا خوبصورت ہو گئی، کچھ اوپر سے کیمیکل ویمیکل لگا کے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنا حلقہ احباب بنا لیتا ہے، اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ اب ایسے لوگوں کی وجہ سے علماء کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، بزرگوں اور اولیاء اللہ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ مریض آ رہا ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں، آپ کا علاج میں کرتا ہوں، میں خود شوگر کا مریض ہوں۔ اچھا میں دل کا مریض ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، میں کرتا ہوں۔ بچہ ہے، اللہ کے بندے، ہر چیز کے اپنے حدود ہیں، آپ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں۔ اب یہ بات چل پڑی ہے تو کچھ اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں۔ روحانی بیماری ایک تو وہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تصوف کے حوالے سے، ایک روحانی بیماری دوسری ہے۔ اس پہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ اس کو روحانی بیماری کیوں کہتے ہیں؟ روحانی بیماری تو وہ ہے جس کا علاج خانقاہوں میں ہوتا ہے، وہ روحانی بیماری الگ ہے، یہ روحانی بیماری الگ ہے۔ دیکھیے بیماری کسے کہتے ہیں؟ بیماری کہتے ہیں بدن انسانی کا اعتدال سے باہر نکلنا۔ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، کافی سارے ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے، پھر چیک کرتا ہے، کہتا ہے یہ چیز بڑی ہوئی ہے، یہ چیز کم ہے۔ ٹیسٹ میں یہی ہوتا ہے نا، فلاں چیز بڑی ہوئی ہے، فلاں چیز کم ہے، جو کم ہے تو اس کو کیسے لیول پہ لانا ہے، جو بڑا ہے تو اس کو کیسے لیول پہ لانا ہے۔ مثال شوگر ہے، یا اور بھی جو خون کے ٹیسٹ ہوتا ہے، پیشاب کے ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹیسٹ کیوں کرائے جاتے ہیں؟ کہ بدن میں بے اعتدالی کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ بے اعتدالی اگر بدن کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ اور یہی بے اعتدالی اگر روح کو لگ جائے تو پھر اس کا علاج عامل کرتا ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود عامل ہوں، مجھے ان چیزوں کے نشیب و فراز کا پتہ ہے۔ روزانہ میرا تقریباً 10-15 بندوں کا علاج چلتا ہے۔ اب روح میں بے اعتدالی کیسے آتی ہے؟ مثلاً آپ کو خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، تو یہ خوشی بدن کو ہوتی ہے یا روح کو ہوتی ہے؟ روح کو ہوتی ہے۔ یہ خوشی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی بیماری بن جاتی ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ یہ جنات اور یہ شیاطین آپ کے اوپر اٹیک کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کی شادی ہے یا گھر میں بچہ پیدا ہوگی تو اس میں
آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، خوشی کے موقع پہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صدمہ جو ہوتا ہے، یہ صدمہ کس چیز کی وجہ سے آتا ہے؟ صدمہ روح کو ہوتا ہے یا بدن کو ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے۔ یہ صدمہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو روح اعتدال سے نکل گیا۔ غصہ، یہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بہت غصہ ہو رہا تھا اور دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور رگیں پھول رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہہ دے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اور وہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ جب یہ غصے میں آتا ہے نا تو شیطان اور اس کو بھڑکاتا ہے اور اس کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ جن شیطان یہ ہر کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں چل تو میرے اوپر جن لیا۔ اللہ کے بندے یہ ایک بیماری ہے۔ اب آپ جا کے دل کے ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ میرے دل میں درد لے آؤ، میں مان جاؤں گا کہ تو ڈاکٹر ہے، تو اس کا کام دل پہ درد لانا یا اس کا علاج کرنا ہے؟ اسی طریقے سے خوف، ڈر لگ جاتا ہے نا تو یہ چیزیں فوراً اس کے بدن میں، وہ جب روح اعتدال سے نکلتا ہے تو ڈر کس کو لگتا ہے؟ بدن کو لگتا ہے یا روح کو لگتا ہے؟ روح کو۔ اس لیے اس کو روحانی بیماری کہتے ہیں، اس کی روح کو اعتدال پہ لانا ہے۔ غصہ، ناپاکی، اور آج کے دور میں ٹینشن۔ آپ کسی روحانی مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا اور ڈاکٹر اسے دیکھتا ہے تو اور اس کی ساری رپورٹیں کلیئر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ ڈپریشن کے وقت یہ چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن ڈپریشن کا مریض کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ روح اعتدال سے نکل گئی ہے، ہر وقت کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، دماغ میں کمزوری ہے اور پھر یہ چیزیں اس پر حملہ کر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی بیماریاں۔ اب میں یہ بات کچھ علامات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب روح کمزور ہو جاتا ہے نا، جو جادو کا مریض ہوتا ہے تقریباً 90% وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر وہ پڑھے گا اسے گھٹن شروع ہو جائے گی، جسم بھاری ہو جائے گا، سر بھاری ہو جائے گا، کمر میں درد شروع ہو جائے گا، بعض تو گر جاتے ہیں۔ اور ایک اور علامت بتا دوں کہ جو لوگ باتھ روم میں بیٹھتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے نا تو ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ مسجد میں آتے گھٹن شروع ہو جاتی ہے، باتھ روم میں بیٹھتے تو مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ بدن کے اندر شیاطین ہے جو نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں، قرآن پڑھنے سے بھاگتے ہیں۔ اذان کی آواز بری لگتی ہے۔ یہ جو حرم کے اندر واقعات ہوتے ہیں آئے دن، پتہ نہیں اس بیچارے نے کون سا گناہ کیا ہے۔ او اللہ کے بندو، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بدن کے اندر یہ گندی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو وہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہے۔ کوئی اندھا ہو جاتا ہے، اس کو بیت اللہ نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ کون سا گناہ کیا، اندھا ہو گیا وہاں۔ میں عمرے پہ گیا تھا تو 2017 کی بات ہے غالباً، میں حرم میں اترا تو ایک پاکستانی بچی ہے، اس کے ارد گرد وہ شرطے کھڑے ہیں، حصار باندھا ہوا ہے، اس کی سانس بند ہو گئی ہے اوپر۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب ٹھیک ٹھاک تھی، بس یہاں پہنچے بیت اللہ پہ نظر پڑی ہے، بھی ہو گیا۔ اب اس کے والدین رو رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری بچی نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ اس کو طواف کے لیے نہیں جا سکتی۔ میں کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس شرطے سے میں نے کہا مجھے تھوڑی اجازت دے دیں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں گیا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں کچھ دیر کھڑا رہا، میں نے کہا پانی دے دو، شرطے نہیں مجھے پانی دیا، چھڑکا تو بچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اب جاؤ وضو کرو اور آ کے اپنا طواف کر۔ اس طریقے سے جب واقعہ ہوتا ہے ہم لوگ یہ تو اتنا بڑا گناہ گار تھا، یہ تو عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ بابی عبدالعزیز کے سامنے میں بیٹھا تھا، ایک بچی اندر سے آ رہی ہے اور وہ پکڑا ہوا ہے، ماں باپ رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے۔ چھوٹی بچی تھی، وہ زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں ادھر بیٹھا تھا، اس کو دیکھا تو وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کی بچی کی طرف دیکھ رہا ہوں اور کچھ ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی کلٹی ہو گئی، وہ گند نکل گیا، الحمدللہ گئی طواف کرنے کے لیے۔ تو ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو گھٹن شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، جسم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ سمجھ جائیں کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے۔ اسی طرح رپورٹیں کلیئر ہوتی ہے لیکن بیماری ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے،
آپ جا کے چیک کر رہے ہیں، رپورٹیں ساری کلیئر، اور وہ کہہ رہے کہ درد مجھے ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ بالکل دل کی کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ میں بھی درد ہے، پیچھے بھی درد ہے، یہاں پر بھی درد ہے، جا کے ایکو کرا رہا ہے، ٹیسٹ کروا رہا ہے، ECG کروا رہا ہے، ساری کلیئر ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تکلیف ہو اور رپورٹیں کلیئر ہو، سمجھ جائے روحانی مسئلہ ہے۔ تیسری بات، تیسری پہچان، رپورٹیں کلیئر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کی دوا اثر نہیں کر رہی، بالکل فرق نہیں پڑ رہا، ہائی ڈوز بھی دے دو نا اس کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ سمجھ جائے روحانی مسئلہ ہے۔ چوتھی پہچان، جو ایسا مریض ہوتا ہے روحانی بیماری کا، آپ ان سے پوچھیں آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ آپ کو سمجھا نہیں پاتا، کہتے بس عجیب سا فیل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عجیب سا فیل ہو رہا ہے نا، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے۔ پانچویں پہچان، ایسے مریض کا عموماً یعنی 80% ایسے مریضوں کا سر بھاری رہتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور یہ جو گردن کے پیچھے والی جگہ ہے نا، یہاں درد ہوتا ہے، اور شولڈر بھاری رہتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر بولے گا کچھ نہیں، آپ کا وہم ہے، اس کو جب علاج نہیں آتا نا، کہتے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ ایک دفعہ میں علاج پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کو لائے، 3 دن جناح میں داخل رہا، 3 دن صبح یہ اپنا جمال نور میں، وہاں کسی نے میرا نمبر دیا، میرے پاس لیا، بیچارے کو پکڑا ہوا ہے، 2 بندوں کے سہارے آ گیا، وہاں بیٹھا ہے، کیا ہوا، کہا یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا جا کے اس کمرے میں بیٹھو، آدھے گھنٹے کے بعد آنا۔ انہوں نے کہا 6 دن سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں گیا ہے، اور ہے ڈاکٹر۔ آدھے گھنٹے کے 10 منٹ کے بعد وہ آیا کہ جی وہ تو ٹھیک ہو گیا، کھانا مانگ رہا ہے۔ وہ 6 دن کی کسر اس نے ادھر ہی نکالی۔ میرے پاس آیا، مجھے کہا مولانا میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا تیری ناف اتر گئی تھی۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے؟ اچھا، عام طور پر بچوں کو جو جھٹکے لگتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں اس کا علاج نہیں ہے۔ یہاں روحانی مسئلہ عام طور پر ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کی وجہ سے جب وہ دودھ پیتا ہے تو بچے کو یہ بیماریاں ہو جاتی ہے۔ یہ بیماریاں زیادہ تر عورتوں کو ہوتی ہے، مردوں کو 100 میں سے شاید 2-3 بندے ہوں گے، باقی 97% عورتیں ہیں۔ کیوں عورتوں کو زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو ہر مہینے ایک بیماری آتی ہے، اور اس بیماری کی حالت میں اللہ کی طرف سے، لیکن وہ ناپاک رہتی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں یاد رکھیں، یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، یا ذکر کرتے یا نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ہمارا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کی گدی کے پاس 3 گٹان باندھتا ہے، اور کیا کہتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، شف والی سرکار، پھر دوسرے مرتبہ یہی کہتا ہے، پھر شف، پھر تیسری مرتبہ یہی کہتا ہے، پھر شف، 3 گٹانیں بند گئی، اس کو جادو کہتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا جب وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گٹان کھل جاتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، وضو کرتا ہے تو دوسرا گٹان کھل جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسرا گٹان کھل جاتا ہے، پھر وہ سارا دن چست رہتا ہے۔ اور اگر وہ یہ 3 کام نہ کرے، سویا رہے، تو جب وہ اٹھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی جادو